يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دوسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ آج بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلے جو ہے اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لے، جو بہت سارے انبیاء کرام کا قبلہ تھا، بنی اسرائیل کا قبلہ تھا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی اور بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، وہی کا انتظار کرتے تھے کہ دوبارہ جو ہے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بیت اللہ کا جو مقام ہے وہ روح زمین پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی جو ہے بیت اللہ شریف تھا. تو 16-17 مہینے جو ہے بیت المقدس قبلہ رہا. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، کہ بنی اسرائیل کا قبلہ اور یہود کے قبلہ بیت المقدس تھا. تو مسلمانوں کو بھی جو ہے کچھ وقت کے لیے وہاں اس بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ یہ لوگ قریب آ جائیں اور جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں. لیکن انہوں نے وہی ہٹ درمی دکھائی. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دے دیا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیں 16-17 مہینے کے بعد. تو انہوں نے اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشن گوئی کر دی کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کی تو کیا وجہ بنی کہ مسلمان جو ہے اپنے قبلے سے یعنی کہ بیت المقدس سے پھر گئے اور دوبارہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. تو اللہ پاک نے جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب جو دونوں جہتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. یعنی اصولی جواب اللہ پاک نے یہ دیا کہ چاہے قبلہ بیت اللہ شریف ہو چاہے بیت المقدس ہو، کوئی بھی سمت ہو، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اور اصل جو فضیلت ہے وہ نہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی ہے نہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی ہے. اصل جو فضیلت ہے، اصل جو مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے. تو 16-17 مہینے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی، اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو وہی دین بن گیا، وہی 22 اجر و ثواب بن گیا. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، تو اصل اجر و ثواب جو ہے اب اسی کے اندر ہے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور مومنین جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ اس بات یقیناً سمجھ گئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو حکم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے تھا، پہلے اللہ کی رضا اور منشا اس میں تھی، اب جو ہے بیت اللہ شریف کے اندر ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس طرح ہم نے تمہارے اے مسلمانوں تمہیں ہم نے فضیلت والا قبلہ عطا فرمایا بیت اللہ شریف، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. یعنی کہ تمہیں جو ہم نے دین اسلام دیا ہے اس کے ہر حکم میں اعتدال ہے. دیکھیں یہ اعتدال بہت اہم حکم ہے. دین کے اندر غلو یعنی حد سے تجاوز کر جانا یہ بہت برا ہے. دیکھیں نصارہ جو ہے وہ انبیاء کرام کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ ان کو خدا قرار دے دیا ایک طبقے نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. دوسری طرف یہود کو دیکھیں تو انہوں نے جو ہے انبیاء کرام کی توہین میں اتنا آگے چلے گئے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ بعض انبیاء کرام کو قتل کیا، انبیاء کرام کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی کی. لیکن مسلمان جو ہے اللہ پاک نے ان کو دین اسلام دیا، معتدل دین دیا، اور فرمایا کہ تم معتدل امت ہو. تم ایک طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. نبی کا یہ مقام بتایا. لیکن دوسری طرف جو ہے نبی کے اندر ہم خدائی صفات نہیں مانتے، بلکہ یہی ہمیں سکھایا گیا کہ عبدہ و رسولہ، کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک واحد راستہ وہ یہ کہ وہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ
تین صحابہ کا قصہ آتا ہے حدیث میں کہ انہوں نے ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گھر کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے بتا دیے کہ بھائی آپ جو ہے گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور کبھی نفلی روزوں کا ناغہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی میں تو ساری عمر جو ہے کہ آپ تو بخشا ہیں، اور ایک صحابی نے کہا ہے بھائی ہمارا تو وہ درجہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول تو بخشا ہیں، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمیں تو زیادہ اجر جو ہے عمل کرنا پڑے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی میں تو ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور ازواج مطہرات نے بتایا کہ بھی ایسے تین صحابی آئے تھے، تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا میں نے نکاح بھی کی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو دین اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور مثال سمجھیں کہ صدقہ خیرات کا کتنے فضائل ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن فرمایا کہ اتنا بھی خرچ مت کرو کہ خود کنگال ہو جاؤ، اور جو ہے دوسروں سے مانگنے کی احتیاط جو ہے وہ تمہارے اندر آ جائے۔ تو ہر حکم کے اندر جو ہے دین کے ہر حکم میں اعتدال ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فضیلت لتکونوا شہداء علی الناس، قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ ہوگے۔ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم منکر ہو جائے کہ انہوں نے تو دین ہم تک پہنچایا نہیں، تو امت محمدیہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے حق میں گواہی دی کہ اے اللہ انہوں نے جو ہے دین پورا کا پورا پہنچایا، آپ کا پیغام پہنچایا، اور جو ہے ان کی قوم نے جو ہے انکار کیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم امت محمدیہ سے کہی کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو وہ کہیں گے، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہمارے نبی نے بتایا اور قرآن نے بتایا کہ تمام انبیاء کرام نے جو ہے اپنی جو ان کے اوپر اللہ پاک نے ذمہ داری ڈالی تھی تبلیغ دین کا، اس کو کما حق و ادا کیا۔ تو یہ امت محمدیہ لتکونوا شہداء علی الناس انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی، اور ان کی جو وہ امت جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا ان کے خلاف جو ہے گواہی دے گی۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی مدد طلب کرو۔ دیکھیں یہ بہت اہم حکم ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں اسے میسر ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی اسے جو ہے غم ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی اسے مصیبت ضرور آئے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز کے اندر 5 نمازیں آ گئیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حاجت وہ جو ہے وہ پریشانی کو دور کروا لیتے اور اپنے مسئلے کو حل کروا لیتے۔ لیکن صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا، اس کو ذرا سمجھیں۔ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی میری خاص مدد و نصرت، خاص عنایتیں ان کے ساتھ ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں کہ ایک تو مشہور ہے صبر علی المصائب، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ گئی، مالی نقصان ہو گیا، کوئی عزیز بہت سخت بیمار ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسری ہے صبر علی الطاعات، کہ نیکی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اور اپنے آپ پر بوجھ ڈال کے جو ہے نماز کی طرف آنا۔ اور ایک ہے صبر عن المعصیت، کہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے جو ہے گناہوں سے بچنا۔ یہ صبر کی 3 قسم ہے۔ صبر کا اصل معنی ہے روکنا، کہ اپنے آپ کو خلاف شرع امور سے روکنا۔ دیکھیں اس میں 3 چیز آ گئی بہت اہم ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنے کا حکم ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا دنیا کا نظام اللہ پاک نے ایسا چلایا، اگلی آیت میں یہی فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف جیسے حالات پیدا کر کے، والجوع کبھی بھوک ڈال کر، ونقص من الاموال مالوں کی کمی، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، والانفس تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، بیماری وغیرہ ڈال دیں گے، والثمرات پھلوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام کی کھجوریں پک رہی تھیں، لیکن ان کو حکم آیا غزوہ تبوک میں کہ اب جہاد، رومیوں سے جہاد ہے، اس کے لیے نکلو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صبر میں اب 3 چیزیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے دل سے راضی ہونا کہ رضا بالقدر، کہ اللہ پاک نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور یہی اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ دوسری چیز زبان کو قابو میں رکھیں، جزا فضا نہ ہو، شکوے شکایت نہ ہو۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، ہم تو ہمیشہ پریشانیوں میں ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑی سی مصیبت انسان پر آتی ہے
اور انسان بے صبر ہے، اس مصیبت پر بولنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر سکو گے۔ اور ایک چیز جو عموماً ہوتی ہے کہ فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے۔ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو زمانے جاہلیت میں اس طرح نوحہ کرتی تھیں خواتین اور گریبان پھاڑ دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ لیکن اللہ پاک جو ہے وہ کتنے غفور رحیم ہیں، کتنے رحمان الرحیم ہیں کہ اللہ پاک نے حل بھی بتایا۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، چاہے ادنا سے ادنا بھی کوئی مصیبت آ جائے، خلاف طبیعت کوئی چیز پیش آ جائے، تو یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ اتنا خوبصورت جملہ یہ صرف اللہ پاک نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بھائیوں نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیوں نے کھا لیا، تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ پتہ چلا کہ ان کو یہ قیمتی جملہ نہیں دیا تھا، یہ قیمتی جملہ اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ اس جملے پر غور کریں تو فرمایا انا للہ، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں بھائی۔ جب یہ کہہ دیا کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، تو جس طرح آپ کی ملکیت میں موبائل ہے، آپ اس میں جو چاہے تصرف کریں، جو کچھ کریں، تو اللہ پاک جب اپنی مخلوق کے مالک ہیں، اور انسان اپنی چیزوں کے اندر جو کچھ کرتا ہے تو وہ بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو اگرچہ ہمیں یہ مصیبت جو ہے وہ بری لگ رہی ہے، بظاہر کڑوی لگ رہی ہے، لیکن اسی کے اندر خیر ہے، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہوگا۔ انا للہ، ہم تو اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور خصوصاً جب کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، تو کتنی بڑی تسلی ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، ایک تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر جو ہے ان کے رب کی عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور خاص رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے بھائی۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشقت والی چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو فکان اجرا لہ، یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی کہ پورا دین شکر اور صبر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ بسا اوقات آپ کو ایسے حالات پیش آئیں گے جیسے آپ چاہ رہے ہوں گے، تو فرمایا شکر کرو، اور کوئی خلاف طبع چیز پیش آ جائے تو فرمایا کہ اس کے اوپر صبر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کو نہیں دیکھتے، آسمان اور زمین کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن و رات کا سلسلہ جو اللہ پاک نے چلایا ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندروں کے اندر کشتیاں دیکھو، اور بڑے بڑے بحری جہاز دیکھو، تو تجارتی سامان لے کر جاتے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کو لے کر جاتے ہیں ان سامانوں کو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ پاک آسمان سے پانی برساتے ہیں، فاحیا به الارض بعد، اس سے بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، وہ فصل اگاتی ہے، کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور دیکھو ہزاروں قسم کے جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیے ہیں۔ وتصریف الرياح، ہواؤں کی گردش کو دیکھو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادلوں کا سلسلہ ہے، ان سے بارش کا برسنا دیکھو۔ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام اللہ تعالیٰ کی چیزوں نعمتوں کے اندر نشانی ہے، بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کچھ عقل سے کام لے، کچھ سمجھ سے کام لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ دیکھیں یہ قرآن میں کئی جگہ یہ حکم آیا کہ طیبات پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ حلال چیز کے لیے جو ہے بنیادی طور پر جو ہے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ حلال بھی ہو۔ جیسے خود اگر مشرکین مکہ نے بہت ساری حلال چیز کو حرام کر رکھا تھا اور حرام کو حلال کر رکھا تھا، آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم پر جو حرام ہے، جیسے مردار، وہ جانور جو اپنی طبی موت مر جائے، یا اس کو آپ نے ذبح تو کی لیکن صحیح ذبح نہیں ہے، کوئی شرط رہ گئی ہے، وہ بھی شریعت میں مردار ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز حلال طیبات پاکیزہ حلال چیز وہ ہوگی، جیسے کہ بکرا یہ اللہ نے حلال کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ بکرے کا گوشت خریدیں تو وہ پیسہ بھی حلال ہو، دونوں چیزیں جو ہے اس کے اندر ضروری ہیں، تو پھر طیبات کا حکم آئے گا۔ یا یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں انہی جانوروں کو حرام قرار دیا ہے کہ جس کے اندر یا تو انسان کا جسمانی ضرر تھا، نقصان دہ، یا روحانی ضرر تھا۔
بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ انتہائی پلید ہیں، جیسے کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، قرآن نے ان کو خبائث، کہ ان سے طبیعت کو گھن آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ گندے پلید رہتے ہیں، تو اگر انسان کے جسم میں یہ چیز جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان کی روحانیت متاثر ہوگی، اس کے اخلاق متاثر ہوں گے، اس کے کردار متاثر ہوں گے۔ دیکھیں انسان کسی سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، جیسے لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جب انسانوں کی صحبت کسی انسان کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، تو جو چیز آپ کھا رہے ہیں اندر پیٹ میں جا رہی ہے تو وہ ہمارے اخلاق پر، کردار پر، روحانیت پر اثر انداز نہیں ہوگی کیا؟ تو اسی وجہ سے یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور جو چیزیں حرام کی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جو چیز حلال کی ہیں اس میں جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے فوائد ہیں، اور جو حرام کی ہیں اللہ پاک نے، اب دیکھ لیں اللہ نے سود اور جوئے کو حرام کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ سود لیں گے، اب آپ جوئے لیں گے تو آپ کے اندر حرص اور لالچ تو آئے گی، اور جب دل کے اندر حرص اور لالچ آ گئی اور جو ہے طمع آ گئی تو پھر سارے گناہ ہوں گے۔ آج بازاروں کے اندر جو جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ حرص اور لالچ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر مردار کو حرام قرار دیا، والدم بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جانور خریدا کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی، کسی نبی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی دیوتا کے نام پر ہندو خریدتے ہیں تو وہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ یا لیا تو اللہ کے نام پر لیکن ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے لیا، تب بھی جو ہے وہ اس پر حرمت آ جائے گی۔ آگے یہ کچھ معاشرتی احکام اللہ پاک نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو مقتول کے بارے میں اللہ پاک نے تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو اب قاتل سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی اگر کسی قاتل جو ہے وہ کمزور ہے تو اس سے قصاص لے لیا کرتے تھے، لیکن اگر وہ طاقتور ہے، کوئی بڑا منصب والا ہے، جیسے کہ مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو مرد کو قتل نہیں کرتے تھے، آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو آزاد کو قتل نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، الحر بالحر والعبد بالآزاد، کے بدلے میں آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی قاتل کوئی بھی ہو، اگر اس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو بدلے میں جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے، جو شخص مارا گیا اگر اس کے ورثاء اس کے قاتل کے قتل کو معاف کر دیں اور اس سے خوش خون بہا لے لیں، دیت لے لیں، کسی مال پر صلح کر لیں، تو شرعاً جو ہے اس کی اجازت ہے۔ آگے قرآن نے خوبصورت جملہ کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے یہ جو قصاص کا اللہ پاک نے حکم نازل کیا، اس میں زندگانی ہے۔ ایک معاشرے کا امن و امان جو ہے یہ دیت اور قصاص کے احکام کے اوپر اس کا مدار ہے۔ دیکھیں جب قاتل کو پتہ ہوگا اگر میں نے قتل کیا کسی کو تو بدلے میں مجھے بھی لٹکایا جائے گا، چور کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے سے ان جرائم کے سدباب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ روزہ مشقت والا حکم ہے، 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے، بھوک پیاس سے بچ، لیکن اللہ پاک نے تسلی دے دی، صرف تم پر تھوڑی فرض کیا جا رہا ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور کہا ایاما معدودات، چند دن ہیں گنے چنے۔ شروع میں تو پتہ چلتا ہے، پھر رمضان پتہ بھی نہیں چلتا بھائی، 20-25 روزے ہو جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے یار ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، لیکن اس پر یہ غور کرنا ہے، لعلکم تتقون، مقصد یہ بتایا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے۔ اور اس کا یہ مقصد جب حاصل ہوگا کہ ہم جو ہے کھانے پینے سے تو بچیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، بد نظری حرام قرار دی ہے، غیبت کو حرام قرار دیا ہے، حرام کمانے کو حرام قرار، ان سارے گناہوں سے جب بچیں گے تو پھر وہ جو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد، روزے کا جو ہے مقصد بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظم، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ تمام گناہوں سے بچتے ہوئے ہم روزہ رکھیں، اور لعلکم تتقون جو قرآن نے کہا کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ آگے کچھ سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کل 14 سوال تھے، اور دیکھیں مشہور مقولہ ہے عربی کا، السوال نصف العلم، سوال تو آدھا علم ہے، لیکن دیکھیں سوال مفید سوال ہونے چاہیے،
ایسا سوال ہو جو عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو. آج کل جو ہے بے تکے سوالات لوگ کرتے ہیں یا ایسے سوالات کرتے ہیں جو صرف معلوماتی سوالات ہوتے ہیں. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اور جو ہے اصحاب کہف جو افراد سوئے تھے ان کے نام کیا تھے، آدم علیہ السلام نے کس درخت سے کھایا تھا. اصل میں شیطان کبھی دین کے کام میں لگنے نہیں دیتا. جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو پھر دوسرا اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کو غیر ضروری سوالات میں لگا دو. صحابہ کرام کے جو سوالات ہیں آپ دیکھیں اتنے مفید. یسألونک عن الاہلہ، یہ صحابہ آپ سے چاند کی کیفیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو اس کی حکمتیں کیا ہیں. تو قرآن نے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ بھائی یہ مختلف اوقات متعین کر دیتا ہے یہ، اور حج کے اوقات بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں قمری نظام دیا ہے چاند کا، اور اس کے ذریعے سے عبادات کو جوڑا ہے. اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی نہ پتہ ہو کہ آج اسلامی تاریخ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے. یہ اسلامی تاریخ کے ذریعے سے آپ کو یاد ہوگی تو آپ کے روزے صحیح ہوں گے، آپ کے حج صحیح ہوں گے، آپ کی دیگر عبادات جو ہے وہ جو ہے صحیح ہوں گی. آگے قرآن کریم نے حج کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ دیکھو جو حج کرنے جا رہے ہیں تو 3 ہدایات ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی فحش بات نہ کریں، کوئی جو ہے خلاف شرع بات نہ کریں، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ کریں حج کے دوران. اور کہا کہ حج میں جھگڑا نہیں ہے. انسان دو چادروں میں ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا ہوتا ہے، تو تبھی طورمن کا انسان کو غصہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ افات فرمائے کہ عرفات میں بھی لوگوں کا جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جھگڑا نہیں ہے. اور مشرکین مکہ سے حج کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم سامان لے کے نہیں جائیں گے، توشہ لے کے نہیں جائیں گے، اور پھر وہاں جا کے مانگنے کی حاجت آتی. تو قرآن نے کہا وتزودوا، بھائی ساتھ میں توشہ لے لو، ضرورت کا سامان لے لو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کا جہان بنایا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ جو ہے ضرورت کا سامان لے لو. لیکن یاد رکھو فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین توشہ، بہترین سامان وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک سوال اور نقل کی، یسألونک ماذا ينفقون. صحابہ کرام نے 2 سوالات کیے تھے کہ خرچ کرنے کا، ایک تو زکوٰۃ ہے وہ تو 2.5% ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ خرچ کرنے کا کیا ترتیب ہے. تو 2 سوالات ہیں، کن کن لوگوں میں مصرف کیا ہے، کن کن لوگوں پر خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جواب دیے. ایک تو ایک فرمایا قل العفو دوسری آیت میں کہ بھائی ضرورت سے زائد جو مال ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی ضرورت سے جو زائد مال ہے، گھر والوں کی جو ضروریات جن میں پوری ہوتی ہیں، اس کے علاوہ زائد مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہ نفلی صدقہ ہوگا، ہدیہ ہوگا. تو اس میں سب سے مقدم جو حق ہے قرآن نے کہا فللوالدین، والدین کا ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. قرآن نے کہا سب سے زیادہ حق جو ہے والدین کا ہے. والدین محتاج ہو گئے، کیسے انہوں نے ہمیں پالا ہے، اپنی ضروریات اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر والدین اولاد کو پالتے ہیں. قرآن نے کہا سب سے زیادہ حق اب تمہارے مال پر تمہارے والدین کا ہے. والاقربین، پھر قریبی رشتہ دار، خونی رشتے، پھوپھی، چاچا، ماموں، خالہ، ان کی اولادیں، پھر یتامہ ہیں، پھر مسکین ہیں، اور پھر مسافرین ہیں، ان کا حق ہے. آگے یسألونک عن الخمر والمیسر، ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا شراب اور جوئے کے بارے میں. دیکھیں ابتدائی اسلام میں شراب جو ہے وہ حلال تھی. جیسے ہمارے یہاں کھانے کے بعد عموماً روایت کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو اس دور میں شراب وغیرہ پی جاتی تھی، اور جو ہے اس وقت حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اسی وجہ سے اللہ پاک نے ایک دم شراب کو حرام نے قرار دیا. اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مشورہ دے دیا کہ شراب مت پیو، اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ قل فیہما اسم، اور جوئے کی بھی حرمت بعد میں آئی. کہا شراب اور جوئے میں اسم کبیر و منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے تو ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. اب شراب آدمی پی لیتا ہے، وقتی طور پر جو ہے اسے جو ہے سرور مل جاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ رنگ صاف ہو جاتا ہے. جوئے میں مال آ گیا، لیکن قرآن نے کہا کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں. شراب کا نقصان تو بالکل واضح ہے کہ جو ہے انسان کی عقل متاثر ہو جاتی ہے، اور جب عقل ہی کام نہ کرے تو انسان پتہ نہیں کیا اول فول بکے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، جو ہے اپنے تعلقات خراب کرے گا. اور جوئے کے ذریعے سے سب سے بری جو چیز ہے وہ یہ کہ حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے. اور انسان میں جب حرص آ گئی مال کی اور لالچ آ گئی اور دوسرے سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ بسا اوقات بعض چیزوں میں ہمیں فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے فائدوں کو نہ دیکھیں، لیکن اگر اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو اس کو جو ہے پھر جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق کا تذکرہ ہے. دیکھیے قرآن نے کہا طلاق تو ہے ہی 2 مرتبہ، لیکن اصل تو حدیث میں فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق،
حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق دینا ہے، لیکن بسا اوقات ضرورت ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، ساتھ رہنا نباہ مشکل ہو جاتا، تو شریعت نے جدا ہونے کے لیے طلاق کو جائز قرار دیا، لیکن کہا کہ دیکھو طلاق کی آخری حد 3 ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ 100 ہزار طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع بھی کر لیا کرتے، کھیل بنایا ہوا تھا، تو قرآن نے کہا کہ اشارہ کر دیا بھائی طلاق تو ہے ہی 2، پہلے ہی ذہن بنا لو 3 تو دینی ہی نہیں ہے، اور 3 دینا شرعاً گناہ ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی نے 3 دیں تو وہ نافذ ہو جائیں گے، جیسے کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، لیکن جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، تو اب سامنے والا چاہے نیک ہو بد ہو وہ گولی لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اور جو ہے قاتل جو ہے اس کے اوپر قصاص آتا ہے، اس کے اوپر بس قتل خطا ہے تو دیت آئے گی۔ تو اس وجہ سے بھی قرآن نے کہا کہ اگر طلاق دینا پڑ جائے تو اس میں حکم یہ ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آئی کہ طہر عورت کو جو ایام حیض آتے ہیں، ماہواری کے ایام، اس کے بعد جو پاکی کے ایام آتے ہیں، تو پاکی کے ایام میں ایک طلاق دو اور اس کو چھوڑ دو، جب اس کی عدت گزر جائے گی خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی، اور عدت بھی جو ہے آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 ماہواری ہے، تو مرد کو سوچنے کا ٹائم مل جائے گا، 3 ماہواریوں آپ چاہو تو رجوع کر لو، اور اگر رجوع کرنا نہیں چاہ رہے تو 3 ماہواریاں گزرے وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی، لیکن پھر بھی نباہ ممکن ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ 1 طلاق دیے 2 طلاق کا حق رہ جائے گا، 2 کے بعد بھی نباہ ممکن ہے، لیکن جب 3 دے دیں تو 3 قرآن نے خود کہا فَإِن طَلَّقَ، اگر 2 کے بعد تیسری بھی دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب تمہاری جو سابقہ بیوی ہو تمہارے لیے حلال نہیں آتا کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور صحیح حدیث میں ایک شرط یہ بھی آئی کہ وہ دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کریں، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ اس کا دوسرے شوہر اس کو طلاق دے دے، اس کی بھی عدت گزرے گی یا وہ وفات پا جائے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن ایک حلالہ وہ ہے جو کہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، اگر کسی نے کسی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو پہلے اس کی عدت گزرے گی، پھر وہ عورت کسی سے نکاح کرے، وہ اس کے ساتھ جو ہے معمول کے مطابق زندگی گزارے، پھر اس کے دوسرے شوہر کی یا تو وفات ہو جائے یا اس کو طلاق دے جائے، پھر اس سے عدت گزر جائے، تو یہ دوسری بیوی پھر جو ہے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی، لیکن طے کر کے حلالہ کرنا، حدیث شریف میں اس پر لعنت آئی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرنے والا اس پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ آگے جو ہے اللہ پاک نے فرمایا والوالدات یرضعن اولاد، اگر طلاق ہو بھی جائے تو پھر بھی اور دودھ پیتا بچہ ہو، اس کی پرورش کا حق بھی اس کی ماں کو ہے، اور جو ماں ہے یعنی کہ مطلقہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اس کی ماں سے دودھ پلواتا ہے عدت کے اندر، پھر تو وہ خرچہ نہیں لے سکتی، لیکن اگر عدت گزر گئی تو وہ خرچہ بھی لے سکتی ہے، یا کسی تیسری عورت سے جو ہے وہ دودھ پلوایا جا رہا ہے تو اس کے بھی خرچہ جو ہے وہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں قرآن نے کہا کہ ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے، تو عورت کو اگر کوئی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو پورے 2 سال تک دودھ پلانا اگر بچے کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، تو یہ دیانتاً واجب ہے اور یہ بچے کا حق ہے۔ البتہ اگر آپس کے مشورے سے کسی تیسری عورت سے دودھ پلوانا چاہیں، یا آپس کے مشورے سے جو ہے بچے کا فائدہ اس میں ہو کہ 2 سال سے کچھ پہلے دودھ چھڑوا دیں، تو جو ہے یہ شرعاً جائز ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون، اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، عدت وفات 4 مہینے 10 دن، یعنی 130 دن جو ہے وہ عدت ہوگی۔ آگے کچھ جو ہے وہ مہر کے مسائل ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم نہیں ہوا تھا، خلوت نہیں ہوئی تھی، اور طلاق دی، تو اگر مہر مقرر تھا تو آدھا مہر آئے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو اس صورت میں ایک جوڑا دینا جو ہے وہ ضروری ہو جائے، وہ جو ہے واجب ہوگا۔ اور آگے پارے کے آخر میں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے بنی اسرائیل کے ایک ذکر فرمایا کہ ایک جہاد کا ذکر ہے کہ الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ حضرت شمویل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال کے بعد جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علاقوں پر جو ہے کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، تو بنی اسرائیل نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارا ایک امیر مقرر کر دیں کہ اس کی زیر سرپرستی ہم جہاد کریں، تو اللہ پاک نے ایک شخص جن کا قرآن نے نام بتایا طالوت، ان کو مقرر کیا۔ تو پہلے بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی یہ تو ان کو تو کوئی ہمارے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ مالی اعتبار سے جو ہے اتنے جو ہے مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے امیر بننے کے زیادہ حقدار، ان کو تو مال بھی نہیں دیا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، دیکھو
کہ امیر بننے کے لیے، کمانڈر بننے کے لیے علم ضروری ہے اور جسمانی طاقت ضروری ہے، علم ضروری ہے اور جسمانی طاقت ضروری ہے، اور یہ طالوت جو ہے ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے تمہارے اوپر فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ پاک نے جو، اور وہ جو مقابلے میں لشکر تھا اس کے جو کمانڈر کا نام تھا وہ تھا جالوت، اور ان کا نام تھا، اور آپس میں جو ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے طالوت اور ان کے لشکر کو فتح دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ طالوت کے جو تھے بنی اسرائیل کی جو لشکر تھا وہ 313 تھا، اور بدر کے اندر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ 313 تھے۔ اور آج کے تناظر میں بھی دیکھیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان جو ہے الحمدللہ وہاں مسلمانوں نے امریکہ کو جو ہے وہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے شکست دی اور بھاگنے کے اوپر مجبور کیا۔ اور ابھی جو اہل فلسطین پر بھی جو حالات ہیں آپ دیکھیں کتنی کم تعداد ہے، لیکن اللہ ان کی ایمانی کیفیت دیکھیں، ایمانی جذبات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صرف بیت المقدس کو فتح کرنا اور بیت المقدس کی حفاظت صرف ان فلسطینی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرمائے، مسلم ممالک کے حکمرانوں کو، کہ ان کے خلاف کوئی عملی اقدام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی جو ہے حفاظت، جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ان یہود کو جو ہے نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔